Dear 12th class students, hope that you are all well. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امریکہ ایز ہیجمن کنسٹرینٹس آن اٹس پاور. اب جو امریکہ یو ایس اے ہے جو ہے اس نے جو اپنی ہیجمنی ہر فیلڈ میں دکھائی اور پوری دنیا کو امپریس کیا اور دکھا دیا کہ جب ایک ملک طاقتور ہوتا ہے تو یہ کس طریقے سے دنیا کو امپریس کر کے اپنی انٹرسٹ کو فلفل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو یو ایس اے ہے ایز اے ہیجمن، اس پر کون کون سے اس کے پاور پر اس کے طاقت پر کون کون سے کنسٹرینٹس ہیں، کون کون سے لمیٹیشنس ہیں، کس کس جگہ پر اس کو مطلب وہاں سے سامنا ہوا ہے اس کی ہیجمنی پر اپوزٹ میں. ہسٹری بیئرس ٹیسٹیمنی ٹو دا فیکٹ دیٹ ہیجمنز ڈکلائن ایز دے ڈکے فرام ودن. کہتے ہیں کہ ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی جس کنٹری نے بھی جس زمانے میں بھی ہیجمنی دکھائی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ان کی ہیجمنی ختم بھی ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی ہے. دا سیم از ٹرو اباؤٹ یو ایس آلسو. اور یہ بات سچ ہے یو ایس اے کے بارے میں بھی. بگیسٹ کنسٹرینٹ ٹو اٹس پاور لائی ود ان اٹ سیلف. جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، سب سے بڑی پرابلمز جو ہے یو ایس اے کی پاور کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، اس کی ہیجمنی کے ساتھ، وہ اس کے اندر ہیں، اسی میں ہے. Though none of these constraints appeared to operate in years after September 11. اگرچہ کوئی بھی کنسٹرینٹ زیادہ ظاہر نہیں ہوا سپٹمبر 11 سے جب وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک ہوا تھا. Now they appear to be operational once again. لیکن اب کچھ چیزیں ایسے دکھائی دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یو ایس اے کی جو ہیجمونی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. There are three constraints on US power. تین چیزیں ہیں جو یو ایس اے کی پاور کو کنسٹینٹ کرتے ہیں. دیز انکلوڈ، ان میں سے کیا ہے؟ نمبر 1 انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر. دا فرسٹ کنسٹینٹ آن امریکن ہیجمونک پاور از دا انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر آف دا یو ایس اسٹیٹ اٹ سیلف. جو انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر یو ایس اے کی اسٹیٹ کے اندر ہے، یو ایس اے کی کنٹری کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ایک مطلب کنسٹینٹ ہے یو ایس اے کی ہیجمونی پر. A system of separation of powers between the three branches of government puts implicit brakes upon the unlimited and immoderate use of America's military power by the executive. جو یو ایس اے کا جو وہاں پہ جو یو ایس اے کی گورنمنٹ ہے اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، لیجسلیچر، ایگزیکیوٹو اینڈ جوڈیشری. اور جو یہ تھری برانچز ہے یہ اچھی طرح سے مطلب قابو میں رکھتے ہیں جو یو ایس اے کا انلمیٹڈ اور اموڈریٹ یوز آف امریکاز ملٹری پاور جو اس کو مطلب رکاوٹ ڈالتے ہیں، بریک لگاتے ہیں اس کی فورس کو. اور اس کو جو وہاں کی ایگزیکیوٹو باڈی ہے یہ اس کو زیادہ اب مطلب انلمیٹڈ پاور کو استعمال کرنے سے روکتے ہیں. جیسے انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا، افغانستان پہ، اب ایسا نہیں ہوتا ہے. دا پیسیج آف بل آن عراق بائی دا یو ایس کانگریس ان اپریل 2007 to withdraw US troops from Iraq and President Bush's threat to veto are examples of institutional architecture in USA that put restrictions on its own hegemony. اب جو بل پاس ہوئی تھی جب عراق پر یو ایس کانگریس نے اپریل 2007 میں حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں یو ایس اے نے ایک بل پاس کی 2007 میں کہ وہ عراق سے اپنی فورسز، ان کے جو ٹروپس ہے فوج کو واپس نکالے. اور پریزیڈنٹ بش کو ویٹو کے ذریعے تھریٹ کیا گیا کہ یہ مطلب آپ انسٹیٹیوشنل مطلب آپ وہاں سے فورس کو واپس نکالیے، آپ کی یہ جو یونیلیٹرل ایکشن ہے جو آپ نے عراق کے خلاف کی ہے اب یہ نہیں چلتی ہے ایسے. تو وہاں پر انہوں نے اچھی طرح سے گورنمنٹ جو وہاں پہ ایگزیکیوٹ تھا انہوں نے اس پر بہت زیادہ پریشر ڈالا، مطلب یو ایس گورنمنٹ پر اور جارج بش پر بھی. اور اس طرح سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑی رکاوٹ یو ایس اے کی گورنمنٹ کے اندر ہی یو ایس اے کی ہیجمونی پر پڑتی ہے. تو یہ پہلی کنسٹینٹ ہے، پہلا لمٹ ہے، پہلی حد ہے جو یو ایس اے کی گورنمنٹ نے ہی یو ایس اے کی مطلب ان لمیٹڈ ملٹری پاور پر ڈال دی، کیونکہ یہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کسی بھی ملک پر قانونوں کو ایک سائڈ چھوڑ کے حملہ کرتے تھے یا ان پر دباؤ ڈالتے. تو اب ایسا نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کے اندر ان کو ہوتا ہے، ان کے اپنی ہی گورنمنٹ اس کی پاور پر رکاوٹ ڈالتی ہے، پریشر ڈالتی ہے اور لمٹ حد میں رکھتی ہے. اب جو دوسرا جو کنسٹینٹ ہے یو ایس اے کی ہیجمونی پر وہ ہے اوپن نیچر آف امریکن سوسائٹی.
The second constraint also stems from demo demo domesticity and open nature of the US society. یہ جو مطلب USA کی امریکن سوسائٹی جو ہے وہ اوپنلی مطلب بات کرتے ہیں، کچھ بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ USA کہیں غلط کرتا ہے تو وہ اوپنلی اپنی گورنمنٹ کرٹیسائز کرتا ہے اور وہ اوپنلی بولتے ہیں، وہ نہیں اس سے مطلب اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کسی رانگ ڈائریکشن میں جاتی ہے، they openly speak against the wrong policy of the government. Although the US mass media may from time to time impose or promote a specific perspective on domestic public opinion in the US, there is in any case a deep sense of skepticism regarding the aims and methods of American government. اگر یہ جو US ماس میڈیا ہے، اگر یہ کسی وقت مطلب پابندی لگائے یا پروموٹ کرے اسپیسیفک پرسپیکٹو آن ڈومیسٹک پبلک اوپینین، یہ جو وہاں پر ڈومیسٹک پبلک اوپینین لوگوں کی رائے ہے کہ US کی گورنمنٹ کس طرح سے چلتی ہے، کون پالیسی یہ کرتے ہیں، ان کا سسٹم کیسا چلتا ہے، ملک کے اندر اور ملک کے باہر یا دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں، کیسے یہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یہ سب مطلب USA کی پبلک کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، کیونکہ آج سوشل میڈیا ہے، اسکرین کلچر ہے، تو آج اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا کسی ایک ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے یا واقعہ ہو جائے اور پھر دوسرے ملک کو پتہ نہ چلے. یہ تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا. آج سیٹلائٹ کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے سب کچھ ود ان منٹس ہم جان سکتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا ہے. تو اس سے USA کی جو مطلب ہیجمونی ہے اس پر ایک بہت بڑا پریشر پڑتا ہے. یہ زیادہ دیر تک اپنے مطلب کسی خطرناک پالیسی کو یا کسی مطلب پریشر کو یا کسی ایکشن کو مطلب چھپا نہیں سکتے. دیر از ان اینی کیس اے ڈیپ سینس آف سکیپٹسزم ریگارڈنگ دا ایمز اینڈ میتھڈز آف امریکن گورنمنٹ. لیکن جو USA کی پبلک ہے ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کا مقصد کیا امریکن گورنمنٹ کیا اور ان کے میتھڈز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کا کس طرح سے چلتے ہیں ملک کے اندر، یہ کون کون سے طریقے اختیار کرتے ہیں، کون سی پالیسی کرتے ہیں، باہر کیا کرتے ہیں. یہ سب کچھ امریکن جو سوسائٹی ہے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اور ایڈوانسڈ بھی ہے، ان کو بہت زیادہ ایکسپوجر بھی ہے، تو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہاؤ آور گورنمنٹ بیہیوز ود ان دا کنٹری، ود ان دا نیشن اینڈ آؤٹ سائڈ دا نیشن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. This attribute in the long run acts as a huge constraint on US military adventures overseas. اور یہ جو ایٹریبیوٹ ہے یہ بہت بڑی مطلب بہت حد تک یہ USA پر ایک مطلب لمٹ ڈالتے ہیں، ایک رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایک حد میں رکھتے ہیں USA کی ملٹری کو. اور جو اوورسیز ہم کہتے ہیں جب یہ سمندر کے پار کسی دوسرے ملک پر مطلب اپنا دباؤ ڈالتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے جو USA ہے یہ نارتھ امریکہ میں آتا ہے اور وہاں سے یہ بہت مطلب ان سمندرز کو، ان سیز کو، ان اوشنز کو پار کر دوسرے ملکوں پر دباؤ ڈالتے ہیں. آج ڈسٹنس زیادہ میٹر نہیں کرتے کیونکہ بہت ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی میں. لوگ مطلب جیٹ ایئر کرافٹ کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے، مطلب سی بوٹس کے ذریعے جن کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو اب جو تیسرا کنسٹرینٹ ہے نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. The third and the most important constraint on American hegemony which could moderate the use of its power in the global politics is the organization called NATO. اب ہمیں پتہ ہے کہ USA نے مطلب نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنایا تھا 1995 میں رشیا کے خلاف. اب یہ بھی ایک رکاوٹ بنتی ہے USA کی ہیجمونی، مطلب اس کی ہیجمونی پر. یہ اپنی منمانی سے کسی بھی ملک کو ایسے ہی مطلب اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے، کیونکہ نیٹو میں بہت ساری کنٹریز USA کی الائے ہے، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ کنٹریز جو ہے ہر جگہ USA کو سپورٹ کر کے مطلب کسی بھی ملک کو اٹیک کرنے کی مطلب دیں گے، کیونکہ ان کی یہ جو باقی دوسرے کنٹریز ہیں ان ملکوں کے بھی دوسرے ملک کے ساتھ بہت سارے اچھے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ گڈ ریلیشنز ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے ہر ایک ملک کے ساتھ خود کو دشمن یا ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو